الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وَإِنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْتَدِي فِي صَلَاةِ الْعِيدِ تَيَمَّمَ وَبَنَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ لَا يَتَيَمَّمْ لِأَنَّ اللَّاحِقَ يُصَلِّي بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ فَلَا يَخَافُ الْفَوْتَ وَلَهُ أَنَّ الْخَوْفَ بَاقٍ لِأَنَّهُ يَوْمُ زَحْمَةٍ فَيَعْتَرِيهِ عَارِضٌ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا شَرَعَ بِالْوُضُوءِ ولو شرع بالتيمم تيمم وبنى بالاتفاق لأن لو أوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد۔ اور اگر عید کی نماز میں امام یا مقتدی کو حدث لاحق ہو گیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ شخص تیمم کر کے نماز کی بنا کر لے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تیمم نہ کرے کیونکہ لاحق امام کی فراغت کے بعد نماز پوری کر سکتا ہے، لہذا اس کے حق میں فوت ہونے کا خوف نہیں ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ابھی بھی خوف باقی ہے، کیونکہ وہ عید بھیڑ بھاڑ کا دن ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کوئی ایسا عارض پیش آ جائے جو اس کی نماز کو فاسد کر دے۔ اور اختلاف اس صورت میں ہے جب اس نے وضو کر کے نماز شروع کی ہو، لیکن اگر تیمم سے نماز شروع کی ہو تو بالاتفاق تیمم کر کے نماز کی بنا کرے، اس لیے کہ اگر ہم اب وضو کو واجب قرار دیتے، اس لیے کہ اگر ہم اب وضو کو واجب قرار دے دیں تو وہ شخص اپنی نماز میں پانی کو پانے والا ہو جائے گا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ کرام، عید کی نماز میں تیمم کے جواز کی وضاحت۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عید کی نماز میں امام یا مقتدی کو حدث لاحق ہو جائے تو حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جا کر تیمم کرے اور اپنی نماز کی بنا کرے، خواہ اس نے وضو سے نماز شروع کی تھی یا تیمم سے۔ حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اگر اس شخص نے وضو کر کے نماز شروع کیا تھا تو اب اس کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ یہ شخص جا کر وضو کرے اور پھر آ کر اپنی نماز کی بنا کرے۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ شخص اپنی نماز شروع کر چکا ہے تو یہ لاحق ہے، اور لاحق شخص یعنی نماز کو پانے والا امام کی فراغت کے بعد بھی اپنی نماز پوری کر سکتا ہے، اس لیے اس کے حق میں جواز تیمم کی علت خوف فوات صلاۃ مفقود ہے، لہذا اسے تیمم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ لاحق ہونے کے باوجود اس شخص کے حق میں فوت ہونے کا اندیشہ برقرار ہے، بئی معنی کہ عید کا دن ازدحام اور بھیڑ بھاڑ کا دن ہوتا ہے، ممکن ہے کہ یہ وضو کر کے واپس آئے اور جب تک نماز ختم ہو جائے اور کوئی اسے سلام کر لے یہ شخص اس کا جواب دے دے، یا کوئی اسے عید کی مبارکباد دے اور یہ اسے قبول کر لے، یا اس کے علاوہ اور اس طرح کا عارضہ پیش آ جائے جو اس کی نماز کو فاسد کر دے اور بعد میں یہ قضا بھی نہ کر سکے، کیونکہ نماز عید کی قضا نہیں ہوتی۔ الحاصل اس شخص کے حق میں خوف فوات اب بھی موجود ہے،
اس لیے تحقق عجز کے پیش نظر اس کے لیے تیمم کی اجازت اور گنجائش ہوگی۔ والخلاف، فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اس صورت میں ہے جب اس شخص نے وضو کر کے نماز کو شروع کیا تھا، لیکن اگر اس نے تیمم سے نماز شروع کیا تھا تو اس صورت میں بالاتفاق اس کے لیے تیمم کر کے بنا کرنے کا حکم ہوگا، کیونکہ اگر اس صورت میں وضو کو لازم قرار دے دیا جائے تو یہ شخص دوران نماز ہی پانی پر قادر ہو جائے گا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ تیمم کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر کسی شخص نے تیمم کر کے نماز شروع کیا اور نماز پوری کرنے سے پہلے پانی پر قادر ہو گیا تو اس کے لیے نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلْجُمُعَةِ وَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ لَوْ تَوَضَّأَ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّاهَا وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا لِأَنَّهَا تَفُوتُ إِلَى خَلْفٍ وَهُوَ الظُّهْرُ بِخِلَافِ الْعِيدِ وَكَذَا إِذَا خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ لَوْ تَوَضَّأَ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَيَتَوَضَّأ وَيَقْتَضِي مَا فَاتَهُ لِأَنَّ الْفَوَاتَ إِلَى خَلْفٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ۔ اور جمعہ کے لیے تیمم نہ کرے ہر چند کے وضو کرنے سے اس کے فوت ہونے کا خوف ہو، چنانچہ اگر وضو کر کے جمعہ کو پالے تو جمعہ پڑھ لے، ورنہ 4 رکعت ظہر پڑھے، کیونکہ جمعہ ایک بدل کی طرف فوت ہوتا ہے اور وہ ظہر ہے برخلاف عید کے۔ اور ایسے ہی جب وضو کرنے سے وقت نکلنے کا خوف ہو تو بھی تیمم نہ کرے اور وضو کر کے فوت شدہ نماز کی قضا کر لے، کیونکہ یہاں بھی ایک بدل یعنی قضا کی طرف فوات متحقق ہوا ہے۔ جمعہ کے لیے تیمم کے عدم جواز کا بیان، یہ تمام مسائل اسی ضابطے پر متفرع ہو رہے ہیں جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی اگر فوات الی خلف اور الی بدل ہے تو اس صورت میں پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر فوات الی خلف اور الی بدل ہے یعنی کوئی ایسی چیز فوت ہو رہی ہے جس کا کوئی بدل ہے، جیسے جمعہ کا بدل ظہر کی نماز ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر فوات لا الی خلف لا الی بدل ہے جیسے عیدین تو یہاں پر تیمم کی اجازت ہوگی۔ اگر فوات الی خلف اور الی بدل ہے تو اس صورت میں پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وضو میں لگنے اور مشغول ہونے کی وجہ سے اس کا جمعہ فوت ہو جائے گا تو بھی اس شخص کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ وضو کر کے ہی نماز کے لیے جائے۔ اگر جمعہ مل جائے تو فبیہا و نعمت، ورنہ ظہر کی 4 رکعت پڑھ لے، اس لیے کہ اگرچہ یہاں فوات جمعہ کا اندیشہ ہے مگر یہ فوات ایک بدل یعنی ظہر کے ساتھ ہے، اس لیے اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَكَذَا اِذَا خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ لَوْ تَوَضَّأَ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَيَتَوَضَّأَ وَيَقْتَضِي۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ خدشہ ہو کہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونے کی صورت میں نماز کا وقت نکل جائے گا، اس لیے تیمم کر کے وقت کے اندر نماز پڑھ لی جائے، تو اس خدشے کی وجہ سے بھی تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں بھی فوت صلاۃ ایک بدل اور نائب کی طرف منتقل ہے اور وہ قضا ہے، یعنی اگرچہ وضو کرنے کی وجہ سے اس کی نماز کا وقت نکل جائے گا مگر چونکہ بعد میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے، اس لیے اس صورت میں بھی تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف عید کا مسئلہ ہے، وہاں چونکہ فوات لا الی بدل ہوتا ہے اور عید کی قضا بھی نہیں ہوتی، اس لیے عیدین میں تو ایسا کرنے
یعنی تیمم کی اجازت ہوگی۔ والمسافر اذا نسی الماء فی رحلہ فتیمم وصلی ثم ذکر الماء لم يعدها عند ابی حنیفة ومحمد رحمہم اللہ تعالی وقال ابو یوسف يعیدها، والخلاف فيما اذا وضعه بنفسه او وضعه غيره بامره، وذکرہ فی الوقت وبعده سواء له انه واجد للماء فصار كما اذا كان في رحله ثوب فنسيه، ولأن رحل المسافر معدن للماء عادة فيفترض الطلب، ولهما أنه لا قدرة بدون العلم وهي المراد بالوجود، وماء الرحل معدن للشرب لا للاستعمال، ومسألة الصوب على الاختلاف، ولو كان على الاتفاق ففرض الستر يفوت لا إلى خلف، والطهارة بالماء تفوت إلى خلف وهو التيمم۔ اور اگر مسافر اپنے کجاوے میں پانی بھول گیا اور تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی، پھر پانی یاد آیا تو حضرات طرفین کے یہاں وہ نماز کا اعادہ نہ کرے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کا اعادہ کرے، اور اختلاف اس صورت میں ہے جب اس نے بذات خود پانی رکھا ہو یا اس کے حکم سے دوسرے نے رکھا ہو، اور پانی کا یاد کرنا وقت کے اندر اور بعد میں برابر ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ یہ شخص پانی کو پانے والا ہے، لہذا یہ ایسا ہو گیا جیسے اس کے کجاوے میں ایک کپڑا تھا اور وہ اسے بھول گیا، اور اس وجہ سے بھی کہ مسافر کا کجاوا عموماً پانی رکھنے کا معدن ہوتا ہے، اس لیے پانی طلب کرنا فرض ہوگا۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ علم کے بغیر قدرت متحقق نہیں ہوتی، اور آیت میں وجود سے قدرت ہی مراد ہے، اور کجاوے کا پانی پینے کے لیے رکھا جاتا ہے نہ کہ استعمال کے لیے، اور کپڑے والا مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے، اور اگر اس کو متفق علیہ مان لے تو بھی ستر کا فرض بدون نائب فوت ہوگا، جبکہ طہارت بالماء ایک بدل کے ساتھ فوت ہوگی، اور وہ بدل تیمم ہے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی تحدید میں اختلاف اقوال اور اس کا ثمرہ۔ عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے، دوران سفر وہ اپنے کجاوے سے نیچے اترا اور کجاوے تک نہیں پہنچا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا۔ اس کے کجاوے میں پانی موجود ہے، مگر اس وقت اسے یہ یاد نہیں ہے کہ میرے کجاوے میں پانی ہے۔ اس صورتحال میں اگر وہ شخص تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین کے یہاں اس کی نماز درست ہوگی، اور پانی یاد آنے کے بعد اسے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف کا مسلک یہ ہے کہ پانی یاد آنے کے بعد اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے، خواہ وقت باقی ہو یا نہ باقی ہو۔ یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول جدید ہے، اور امام احمد کی ایک روایت ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب وہ شخص خود ہی پانی رکھ کر بھول گیا ہو، یا کسی دوسرے کے ذریعے رکھوایا ہو اور یہ پھر خود بھول گیا ہو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی تیسرے شخص نے کجاوے میں پانی رکھا ہو اور اسے اس کا علم نہ ہو تو اس صورت میں بالاتفاق اس کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا درست ہے، اور اعادہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے کے فعل اور دوسرے کے علم کی بنیاد پر تیسرے شخص کو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جاتا۔ بہرحال مسئلہ کتاب کے سلسلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ کجاوے میں پانی ہوتے ہوئے اس شخص کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے،
کیونکہ تیمم اس آدمی کے لیے مشروع ہے جو پانی پر قادر نہ ہو، حالانکہ کجاوے میں پانی موجود ہونے کی وجہ سے یہ شخص پانی پر قادر ہے، اس لیے اس کا تیمم جائز نہیں ہوا، اور جب تیمم جائز نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ نماز بھی درست نہیں ہوئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے۔ اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس کجاوے میں کپڑا ہو مگر وہ اسے بھول گیا ہو اور برہنہ ہو کر اس نے نماز پڑھ لی ہو، تو اس صورت میں بھی اس پر نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں پانی بھولنے والے پر بھی نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ عام طور پر مسافروں کے کجاوے میں پانی رکھا جاتا ہے اور اس کے رکھنے کا نظم بھی کیا جاتا ہے، لہذا اس شخص پر نماز کے وقت پانی طلب کرنا لازم تھا، مگر اس نے ایسا نہ کر کے تیمم کی راہ اپنائی، اس لیے اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا کیا ہوا تیمم بھی درست نہیں ہوگا، نتیجتاً اس پر نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب اسے پانی یاد ہی نہیں رہا اور غلبہ نسیان کی وجہ سے پانی کا علم ہی نہیں رہا تو وہ شخص پانی کے استعمال پر بھی قادر نہیں رہا، اگرچہ اس کے کجاوے میں پانی موجود ہو، اور جب وہ پانی پر قادر نہیں رہا تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز تھا، کیونکہ فلم تجدوا ماء میں وجدان ماء سے قدرت علی الماء ہی مراد ہے، اور جب اس کا تیمم درست تھا تو اس کی نماز بھی درست ہوئی، اس لیے اب اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ مسافر کے کجاوے میں عموماً پانی رہتا ہے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر کے کجاوے میں جو پانی رہتا ہے وہ پینے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وضو کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے عام طور پر کجاوے والے ایسی جگہ اترتے اور پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں انہیں پانی کی کوئی امید اور آس نظر آتی ہے تاکہ ضروریات سے فارغ ہونے اور وضو وغیرہ کرنے میں سہولت ہو۔ ومسألۃ الثوب علی الخلاف، امام ابو یوسف نے اپنی پہلی دلیل کو موقت اور مضبوط کرنے کے لیے اسے مسئلہ ثوب پر قیاس کیا تھا۔ صاحب کتاب یہاں سے اس قیاس کی تردید فرما رہے ہیں۔ تردید کی پہلی صورت الزامی ہے کہ مسئلہ ثوب یعنی کپڑا بھول جانے کی صورت میں برہنہ ہو کر نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی ہمارے اور آپ کے درمیان مختلف ہی ہے، اس لیے ہمارے خلاف اس سے استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے۔ تردید کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ کپڑے کا مسئلہ متفق علیہ ہے تو اس صورت میں اس کی توجیہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت بدن کا چھپانا اور بدن کو ڈھانکنا فرض ہے، لیکن اگر یہ فرض فوت ہو جائے اور انسان نسیان یا کسی اور وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو پھر اس کا کوئی بدل اور خلیفہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف نسیان ماء کا مسئلہ ہے کہ پانی بھول جانے کی صورت میں طہارت بالماء کے فوت ہونے کے وقت اس کا بدل اور خلیفہ یعنی تیمم موجود ہے، اور ان دونوں مسئلوں میں یہی فرق ہے، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔